زندگی سے لطف اٹھائیے۔ سبق نمبر 130۔ آبجیکشن اٹھانے والوں کا راستہ بند کیجیے۔ لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف نفرت کے بیج بونے کا بڑا سبب زبان کی خرابیاں ہیں۔ زبان کی خرابیوں میں سے ایک خرابی یہ ہے کہ بعض لوگ بغیر سوچے سمجھے دوسروں کی بات کاٹ کر ان پر آبجیکشن کی بارش کر دیتے ہیں۔ یوں دونوں پارٹی میں جھگڑا ہو جاتا ہے جو دلوں کی دوری کا سبب بنتا ہے۔ تمام لوگوں کی اصلاح کرنا اور انہیں شرعی آداب و احکام کا پابند بنا دینا ممکن نہیں ہے۔ بعض لوگوں کو مثالیت کے چکر سے نکل آنا چاہیے، جو ہر وقت یہی دھن لے کر پھرتے ہیں کہ لوگوں کو یوں کرنا چاہیے، لوگوں کو فلاں بات کا پابند ہونا چاہیے، لوگ ایسا کیوں نہیں کرتے، وغیرہ وغیرہ۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ غلطیوں کا علاج کرتے اور ان کا حل نکالتے ہوئے ہمیں اس بحث میں نہیں پڑنا چاہیے کہ لوگوں کو کیا کرنا چاہیے، بلکہ یہ سوچے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ آپ کسی اچھوتے موضوع پر بات کرنا چاہتے ہیں جس کے متعلق آپ کو یقین ہے کہ لوگ اس پر آبجیکشن اٹھانے میں جلدی کریں گے، تو ضروری ہے کہ اصل بات کی طرف آنے سے پہلے تمہید باندھے، جس میں ان سوالوں کا جواب ہو جو لوگوں کی طرف سے اٹھائے جائیں گے۔ بعض لوگ آبجیکشن اٹھانے والے کو ایسا عمدہ جواب دیتے ہیں کہ اس کے لیے فرار کے تمام راستے بند ہو جاتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک صاحب نے کسی مجلس میں گیس اسٹیشن پر دو آدمیوں کے درمیان ہونے والی جھڑپ کا حال بیان کیا کہ ان کی لڑائی نے شدت اختیار کی تو پولیس آ گئی اور ان دونوں کو تھانے جانا پڑا۔ اس پر لوگوں میں سے ایک چرب زبان اٹھا اور کہنے لگا، جی ہاں، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا، بلکہ اس کا سبب یہ تھا اور غلطی فلاں کی تھی۔ ان صاحب نے بہت مشکل سے اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے نہایت اطمینان سے پوچھا، کیا آپ اس واقعے کے وقت وہاں موجود تھے؟ اس نے جواب دیا، نہیں۔ یہ آپ کو کسی دیکھنے والے گواہ نے بتایا ہے؟ جی نہیں، یہ بات بھی نہیں۔ یا کارروائی کے متعلق آپ پڑھ چکے ہیں؟ اس نے کہا، نہیں۔ تب ان صاحب نے ذرا زور سے کہا، اچھا تو آپ مجھے کیسے جھٹلا رہے ہیں جبکہ آپ کو کسی چیز کا پتہ نہیں؟ مجھے ان صاحب کا یہ انداز پسند آیا کہ انہوں نے آبجیکشن اٹھانے سے پہلے مناسب تمہیدی جملوں کے ذریعے سامنے والے کے لیے فرار کے راستے بند کر دیے۔ قریش کے لڑاکو بدر میں مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔ قریش کے بعض عقل مند حضرات مسلمانوں کے مقابلے میں نہیں آنا چاہتے تھے۔ وہ روانگی میں آگے پیچھے کرنے لگے تو قوم کے لوگوں نے انہیں زبردستی ساتھ کھینچ لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے سوچا کہ یہ لوگ اگرچہ مجبوراً میدان جنگ میں آ گئے ہیں لیکن یہ لڑائی نہیں کریں گے۔ چنانچہ میدان میں پہنچنے سے پہلے ایک پڑاؤ میں آپ نے صحابہ کرام کو اس صورتحال سے خبردار کرنا اور ان حضرات پر تلوار اٹھانے سے منع کرنا چاہا، لیکن آپ جانتے تھے کہ یہ سوال اٹھایا جائے گا کہ آخر یہ لوگ جو ہم سے لڑنے نکلے ہیں ان میں سے ان چند لوگوں کو کیوں الگ کر دیا جائے؟ آپ نے اس سوال کا جواب دینے کے لیے تمہیدی طور پر فرمایا، میں جانتا ہوں کہ بنو ہاشم اور دوسرے خاندان کے چند لوگ مجبوراً آئے ہیں، انہیں ہماری جنگ سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ تمہید ختم ہوئی تو آپ نے فرمایا، تو آپ میں سے جو بنو ہاشم کے کسی آدمی کے سامنے آئے اسے قتل نہ کرے، ابو البختری بن ہشام سے جس کا سامنا ہو انہیں قتل نہ کرے، جو عباس بن عبد المطلب کے سامنے آئے انہیں قتل نہ کرے، وہ مجبوراً میدان میں آئے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے، عقل مندی سے کام لیجئے اور اس سے پہلے کہ لوگ رات کو آپ کے ہاں آئیں، آپ دوپہر ہی کو ان کے ہاں چلے جائیے۔